کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے۔ چمک دمک جو ہے دنیا کی، یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے، جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے ہے، یہ لفظ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ، اس میں مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ، دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈال دے، تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ لہذا تازہ کرتے رہا کرو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر یاد کر لو، پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، کامیابی ہے تواصی بالصبر سے۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کے لوازم ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری بات، یہاں کامیابی کا اعلیٰ معیار نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ اس کا کم سے کم معیار بیان کیا جا رہا ہے۔ میں ذرا توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف، سطحی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آ جائے۔ تقابل کیجئے ذرا، ایک سورۃ العصر ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک سورۃ التین ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اب ان کا تقابل کیجئے۔ سورۃ العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں۔ سورۃ التین میں اول تو صرف 2 شرطیں بیان ہوئی، 2 بیان نہیں ہوئی، کام ہلکا ہو گیا نا، آسان ہو گیا۔ یہاں 4 ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف۔ نمبر 2 یہ کہ وہاں فرمایا گیا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے۔ مستثنیٰ ہے کس سے؟ ان الانسان لفی خسر سے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو، طالب علم کو کہیں محنت کرو، کوشش کرو، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ گے، اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو، کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے سورۃ التین میں اور سورۃ العصر میں۔ سورۃ العصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی ہے اور وہاں 4 شرطیں ہیں، اور سورۃ التین یہ اعلیٰ درجات کا بیان ہو رہا ہے اور 2 شرطیں ہیں۔ اس کو قرآن مجید کی ان اصطلاحات سے بھی اللہ کرے کہ آپ واقف ہو جائیں۔ ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کا رنگ ہے۔ یہ 2 الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ سورہ کہف میں جمع کے صیغے میں آیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ جمع کے صیغے میں سورہ نساء میں فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ایک ہے ابشار، بشارت دینا، ایک ہے انذار، خبردار کرنا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، دھمکی کی ضرورت پیش آتی ہے، باز آ جاؤ، اپنے رویے کو درست کرو ورنہ پکڑ ہوگی، سزا ملے گی۔ کبھی آپ شاباش دیتے ہیں، ہمت کرو، گھبراؤ نہیں، تمہارے اندر صلاحیت ہے، مایوس نہ ہو، ہمت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے، تم بڑے ذہین ہو، محنت کرو، بڑے اعلیٰ درجات ملیں گے۔ قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیے گئے۔
ایک تبشیر کا رنگ ہے، ایک انذار کا رنگ ہے۔ سورۃ العصر میں انذار کا رنگ ہے، خبردار تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نوالا بننے والے ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکویزٹس ہیں، مجھ سے کہا گیا کہ انگریزی کے الفاظ کا فوراً ترجمہ کر دیا کرو، اور میں کر دیتا ہوں۔ اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں، لیکن میں یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں انگریزی اصطلاحات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اصل مخاطب ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگ، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے کمیونیکیشن جو ہے، ابلاغ، وہ ان انگریزی اصطلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے، ورنہ وہ بات سمجھیں گے نہیں۔ اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھیں گے اور کمیونیکیشن کو سمجھ لیں گے۔ یہ ہے اصل میں ساری مصیبت کے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس لیے یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ منیمم پری ریکویزٹس ہیں، کم سے کم لوازم ہیں نجات کے، ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے، زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں۔ تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھیے، یہ 4 شرطیں لازم ہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے، ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں۔ پہلی بات کیا معلوم ہوئی، اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار سامنے آیا، ٹھیک۔ نمبر 2، یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا بیان ہے، منیمم ریکوائرمنٹس۔ میں نے ایک مرتبہ ایچسن کالج لاہور میں جب تقریر کی سورۃ العصر پر، تو طلباء کے ذہن کی مناسبت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرسٹ ڈویژن کا بیان نہیں ہے، یہ 3rd ڈویژن میں کامیابی کا بیان ہے، اس سے کم تر پر فیلیور ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انذار کا رنگ ہے، خبردار کرنے کا انداز ہے، زجر کا، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ 4 شرطیں پوری کرنی ہوں گی۔ اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں یہ اہم ترین ہے کہ یہ 4 شرطیں لازم ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 شرطیں بیان کی ہوں تو سوچئے، کیا مجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے 1 کم کر دوں، 2 کم کر دوں، 3 کم کر دوں؟ کس کو اختیار ہے؟ اللہ کے بیان کردہ کسی چیز میں اختیار، یہ تو حضور سے کہا گیا تھا، سورہ یونس میں ہے، مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے، ایت بقرآن غیر ھذا وبدل ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، بہت سخت ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، یہ کہیں بھی کوئی رو رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن پر، اس قرآن میں کچھ ترمیم کیجئے یا کوئی اور قرآن لائیے۔ تو حضور سے کیا کہلوایا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں، کوئی تبدیلی کر دوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا، میں خود اس کا پابند ہوں۔ تو غور کیجئے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ 4 شرطیں ہیں نجات کی، اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لیے کافی ہے، صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی۔ یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے، ایک نجات وہ ہے جو ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہو، میں اس نجات کی بات نہیں کر رہا۔ یقیناً جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ اپنے اعمال کی، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، اور نکالا جائے گا تو اس وقت حال کیا ہوگا؟ جیسے جلا ہوا کوئلہ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حدیث میں اس کی شرح آئی ہے۔ لیکن یہ نجات نہیں، نجات وہ کہ جو اللہ تعالیٰ میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے، اللہ تعالیٰ اول وہلے میں ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اس نجات کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نجات جان لیجئے محض کلمہ گو ہونے کی بدولت نہیں ملے گی،
اس نجات کے لیے شرط اول ایمان، شرط دوم عمل صالح، شرط ثالث تواصی بالحق، اور چوتھی شرط تواصی بالصبر۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کی جا سکے۔ 4 شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک، میں اس کی ایک سادہ سی مثال بھی دیا کرتا ہوں، بہت سمپل، سادہ مثالوں سے بات واضح ہو جایا کرتی ہے۔ آپ کسی حکیم کے پاس گئے، اس نے آپ کی نبض دیکھی، نسخہ لکھ دیا، 4 دوائیں لکھ دی، یہ اتنے ماشے اور یہ اتنے تولے، یہ فلاں، یہ اتنی، بھائی 4 دوائیں ہیں، استعمال کرو۔ اب آپ نے آیا ایک اس میں سے نکال دی، 3 رکھ لی، یا 2 نکال دی، 2 استعمال کر لی، تو یہ نسخہ اب کس کا کہلائے گا؟ یہ اس حکیم کا نسخہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا نسخہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت بن جائے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، ہر شخص جو نسخہ لکھتا ہے وہ جانتا ہے، آپ کسی مرض میں ایک دوا دیتے ہیں جو بڑی تیز ہے، مضر ہے، ضروری بھی ہے دینی، ساتھ ہی اس کے لیے مصلح دیتے ہیں، کریکٹیو دیتے ہیں، جو اس کے تیز اثر کو ختم کر دے، اس کا جو مضرت بخش پہلو ہے اس کا ازالہ کر دے۔ اب فرض کیجئے آپ نے وہ تیز دوا تو خوب استعمال کی، اور اس کا جو وہ کریکٹیو تھا، اس کا جو مصحح تھا، اس کو آپ نے ساقط کر دیا، تو وہ نسخہ شفا ہوگا کہ نسخہ ہلاکت؟ نسخہ ہلاکت۔ تو جان لیجئے یہ 4 اجزاء پر مشتمل نسخہ نجات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 شرطیں لازم ہیں، ان میں سے کسی کے اندر کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار ہمیں حاصل نہیں۔ دیکھیے یہی وجہ ہے، وہ جو کتابچہ ہے میرا شائع شدہ سورۃ العصر پر، اس میں میں نے امام رازی کا ایک جملہ نقل کیا، میں حیران ہو گیا، ان کی عظمت مجھ پر منکشف ہوئی جب میں نے سورۃ العصر کی تفسیر میں ان کے یہ الفاظ دیکھے۔ امام رازی کی بات یہ ہے، اگرچہ کچھ لوگ ان سے بدظن بھی ہیں، کچھ حضرات نے یہ جملہ بھی کس دیا ہے تفسیر رازی کے بارے میں، فیہ کل شیء الا القرآن، لیکن یہ ہے کچھ اہل علم کی اندر کی باتیں آپس کی۔ امام رازی کا اصول یہ ہے کہ وہ عبارت کو سامنے رکھ کر جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے خالص آبجیکٹیولی، معروضی طور پر وہ برآمد کرتے ہیں اور اس ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو جملہ اس میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس 3 آیت کے بارے میں، اعلم ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید، اس آیہ مبارکہ میں بڑی زبردست وعید ہے، اللہ کی طرف سے بڑی دھمکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ طے کر دیا ہے، اس نے یہ بات واضح کر دی ہے، لأنها حکم بالخسار علی جمیع الناس الا من کان آتیا بهذه الاشیاء الاربعة وهي الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، ودل ذلك ان نجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء۔ اس آیت میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے پوری نوع انسانی کی ہلاکت اور بربادی کا، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اور اس سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ نجات کا دار و مدار ان 4 کے مجموعے پر ہے۔ وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، یہ بہت واضح اور صحیح ہے چیز کہ جو اخذ کی ہے امام رازی نے رحمت اللہ علیہ۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو بات اللہ نے فرمائی اس پر تاکید کیا کی ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ بغیر قسم کھائے بھی جو بات فرمائے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کسی بات پر چاہتا ہے زور دینا، کسی بات پر چاہتا ہے کہ تمہیں پختہ یقین ہو جائے، وہاں وہ قسم کھا کر کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 باتیں میں نے عرض کی تھیں، ابتدائی تمہیدی 4 ہی باتیں ہیں تذکر بالقرآن کے درجے میں۔ اس سورہ مبارکہ کو بحیثیت مجموعی اپنے ذہن کے سامنے رکھ کر نتیجے نکالنا، اس میں کامیابی کا ایک معیار ہے، کامیابی کے کم سے کم لوازم کا بیان ہے، اس میں جو 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ لازمی ہیں،
اور نمبر 4 یہ کہ یہ نہایت مؤکد کلام ہے جس پر کہ اللہ نے قسم کھائی۔ اب آئیے تدبر بالقرآن کے درجے میں اب ایک ایک لفظ کو لیجئے، اس کی گہرائیوں میں اتریے۔ 2 آیتوں پر انشاءاللہ تعالی ہم آج غور کریں گے، اور یہ جو بقیہ آیت ہے اس پر تو 4 دن باقی جو ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے، عمل صالح کسے کہتے ہیں، تواصی بالحق کیا ہے، تواصی بالصبر، اس پر تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک ایک دن ہمیں ایک ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ آج پہلی بات سمجھیے والعصر۔ ابھی تک دیکھیے میں نے اس کا ایک ہی ترجمہ کیا، زمانہ کی قسم ہے۔ اب ذرا گہرائی میں سمجھیے کہ یہ زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ سب سے پہلے یہ جانیے قرآن مجید میں اللہ نے قسمیں کیوں کھائی، اور قسم کھانے سے مراد کیا ہے۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں، یہ مغالطہ ہو گیا بعض حضرات کو، اور اسی وجہ سے وہ بہت دور دراز بحثوں میں الجھ گئے۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو کسی عظیم ہستی کی قسم کھاتے ہیں، ورنہ ہماری قسم میں کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ گلاس کی قسم ہے تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اس میز کی قسم ہے، کوئی معنی نہیں اس کی۔ اللہ کی قسم ہے، جب یہ ہم کہتے ہیں تو قسم کے اصل مفہوم کیا ہے؟ گواہی، شہادت۔ جب میں قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات درست ہے، تو میں نے اللہ کو گواہ بنایا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ جب ہم قسم کھا کر کوئی وعدہ کرتے ہیں، اس میں بھی گویا کہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین کہ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ہمارے درمیان طے پا گیا، اور ہم دونوں کو اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کا ایفا کرنا ہے۔ تو قسم کا اصل مفاد ہے گواہی، شہادت۔ اور اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں، آپ کو معلوم ہے، کہیں والتین والزیتون وطور سینین، کہیں والسماء والطارق، آسمان کی قسم، سورج کی قسم، والشمس وضحاها، رات کی قسم، دن کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی قسم کھائی، جبکہ ہم قسم کھاتے ہیں کسی عظیم ہستی کی، اس لیے کہ ہماری قسم بے معنی ہے جب تک کہ کسی عظیم ہستی کا ذکر نہ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم میں کسی شے کی عظمت کا کوئی دخل نہیں، اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا خود عظیم ترین ہے، اس سے عظیم تر تو کوئی شے نہیں۔ لہذا یہاں قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئیں ان میں کسی شے کی عظمت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مجرد شہادت اور گواہی۔ لہذا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ زمانہ گواہ ہے، والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ اچھا، اب آئیے لفظ عصر پر۔ عصر کے معنی اب تک میں نے ترجمہ کیا زمانہ، لیکن زمانے کے لیے عربی میں کتنے الفاظ ہیں؟ زمان خود عربی کا لفظ، وقت عربی کا لفظ، دہر عربی کا لفظ، اور دہر پر تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک پوری سورت ہے، سورۃ الدہر، 29ویں پارے میں، جیسے یہاں سورۃ العصر ہے، عصر یہ بھی عربی کا لفظ۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، دہر اور عصر، ان دونوں الفاظ کو سمجھ لیجئے، اور یہ جو جدید جنہوں نے کچھ فزکس کا کوئی مطالعہ کیا ہے یا کچھ معلومات رکھتے ہیں، وہ در حقیقت ان الفاظ کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا یہ، اور جن کے علم میں نہیں ہے وہ اس وقت اس کو ذہن نشین کر لیں کہ آئنسٹائن ایک بہت بڑا فزسسٹ، ماہر فزکس، اس وقت دنیا کا عظیم ترین سائنسدان وہ مانا گیا اس صدی کا۔ آئنسٹائن نے ایک نظریہ پیش کیا جس کی روح سے یہ جو سپیس کا ہمارا کانسیپٹ ہے کہ یہ 3 ڈائمینشنل سپیس ہے، 3 ابعاد ہوتی ہیں، کوئی شے ہے اس کا طول ہوگا، عرض ہوگا، اور گہرائی ہوگی یا اونچائی ہوگی، یہ 3 ڈائمینشنز ہیں۔ یہ کمرہ ہے، ہال ہے، اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اور اس کی اونچائی ہے۔ کوئی شے بھی ہوگی اس میں یہ 3 آپ کو اس کے ابعاد ملیں گے۔ اب ابعاد کا لفظ آپ نہیں سمجھیں گے، ڈائمینشن سمجھ جائیں گے، لیکن جو انگریزی نہیں جانتے ان کے لیے ابعاد کا لفظ بول رہا ہوں، اعراض کہہ لیں، ابعاد کہہ لیں، لیکن یہ ثقیل لفظ ہے، ڈائمینشنز، 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ آف سپیس۔ لیکن آئنسٹائن نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ ٹائم از دی 4th ڈائمینشن آف سپیس۔ یہ جو ہمارا تصور ہے وہ تو ہے 3 ابعاد کا، حقیقت میں سپیس جو ہے 4 ڈائمینشنل ہے، اور ٹائم جو ہے وقت،
وہ در حقیقت چوتھی ڈائمنشن ہے اسپیس کی. اسی لیے زمان و مکان کا لفظ جب ہم بولتے ہیں ایک اصطلاح کے طور پر زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، اس کا جو مرکب ہے اس مرکب میں اگر آپ کل کو لیں گے اور اس کا پھیلاؤ آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو اس کے لیے لفظ دہر آئے گا. اور جب اس کے لیے وقت کا تصور صرف رکھیں گے، وہ وقت جو گزرتا ہے جس میں مرور ہے، جس میں ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم ہے، تو وہ وقت جو ہے سیریل ٹائم جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، زمان جاری یہ عربی میں کہیں گے، یہ ہے عصر، گزرنے والا زمانہ. وہ زمانہ جو اس وقت حال ہے، ایک لمحہ ہے حال، اگلے لمحے وہ ماضی ہو گیا اور اس سے پہلے لمحے وہ مستقبل تھا. ہر لمحہ جو ہے وہ گزر رہا ہے کہ میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. یہ زمانہ جو ہے گزرتا ہے ماضی، حال اور مستقبل میں، اس کو کہتے ہیں عصر. اسی لیے اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے. یہ زمانہ گزر رہا ہے، یہ تمہیں اپنی غفلت میں ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہے. ہوشیار ہو جاؤ، یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے. دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہو. یہ چونکانے کا انداز ہے. یہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے، یہ دیکھیے ایک شعر بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، اس وقت اس کی کیفیت آپ پر طاری ہوگی. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. Every minute which is passing, it is bringing you nearer to your grave. ہم نے اپنے میٹرک کے زمانے میں ایک انگریزی کی نظم پڑھی تھی، سام آف لائف. اس میں ایک سٹینزا میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. Art is long and time is fleeting, and our hearts though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. یہ آپ کے علم میں ہوگا جب کوئی فوجی بڑا شخص جو ہے، کوئی جرنیل، اس کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اس کی لاش کو لے کر جاتے ہیں اس کے کفن کو، تو اس کے ساتھ ہی بینڈ بجتا ہے. بینڈ کی ہر جو بیٹ ہے اس کے ساتھ وہ جنازہ قبر سے قریب تر ہو رہا ہے. وہی بیٹنگ آف دی ہارٹ ہے. دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی موت سے قریب تر ہو رہے ہو. تمہارا یہ جنازہ جیسے کہ وہ بیٹ آف دی ڈرم ہے، اسی طرح بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہو رہے ہو. اور یہ زمانہ جو تمہاری اصل متاع ہے کیا ہمارے پاس؟ یہ تھوڑی سی مہلت، اسی میں کچھ بنانا ہے. اور یہ مہلت تیزی سے گزر رہی جیسے برف پگھلتی ہے. امام راضی ہی نے یہ بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ والعصر کا مفہوم مجھے اس وقت معلوم ہوا جب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شہر میں داخل ہوا، شام کا وقت تھا، بازار اب ختم ہونے والا تھا، تو ایک برف کا تجارت کرنے والا، برف بیچنے والا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، لوگوں مجھ سے برف خرید لو، جلدی کرو، اس لیے کہ میری برف پگھلی جا رہی. اس لیے کہ ایک دکاندار تو وہ ہے جس کا سامان رکھا ہوا ہے، وہ دکان بند کرے گا، اگلے دن کھولے گا، پھر وہ سامان موجود ہے. اگر کچھ نہ بکا، نفع نہیں ہوگا، اس کا اصل سرمایہ تو ضائع نہیں ہوگا. اگر جوتے کی دکان ہے، جوتے موجود ہیں، سبزی کی دکان ہے، چلیے کچھ باسی ہو جائے گی، کچھ نہ بچی رہے گی، کریانے کی دکان ہے، سامان موجود ہوگا. لیکن یہ برف کا تاجر جو ہے، اس کا برف اگر پگھل گیا تو اصل زر گیا، سرمایہ ختم ہوا. انسان کی مثال اس برف کے تاجر کی سی ہے کہ ہر لمحہ وہ برف پگھل رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے اور انسان اپنی منزل سے قریب تر ہو رہا ہے. اگر اس میں اس نے کچھ بنا لیا تو کامیابی ہے، اور اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر تباہی اور بربادی. یہ ہے انداز تیزی سے گزرنے والا زمانہ. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. اب آگے آئیے، ان الانسان لفی خسر. الانسان، یہ لام اس کو کہتے ہیں لام تعریف، اور اس میں بہت سے مفہوم پیدا ہوتے ہیں. اس وقت مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا. یہاں مراد ہے تمام انسان، یہ لام حصر ہے.
انا تاکید کے لیے آتا ہے، ان الانسان، یقیناً تمام انسان، لفی خسر، خسارے میں. لام پھر تاکید کے لیے ہے. اب یہ میں جن لوگوں کو عربی گرامر سے کوئی تھوڑا سا شغف ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک آیت بھی معجزہ ہے قرآن کا. عربی زبان میں کسی چیز پر زور دینے کے لیے جتنے اسلوب ممکن ہیں وہ سب کے سب اس میں جمع کر لیے. انا تاکید کے لیے، لام حصر تاکید کے لیے، پھر لا لفی خسر، لام پھر تاکید کے لیے، خسر نکرہ آتا ہے یہ بھی تاکید کے لیے، جملہ اسمیہ تاکید کے لیے. جتنے بھی امکانات ہیں عربی زبان میں زور دینے کے کسی چیز پر وہ سب کے سب اس ایک جملے میں جمع کر دیے گئے. ان الانسان لفی خسر. ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتکز کیجئے. انسان کا خسارہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے. کیسے کیسے دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی محنت، کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر ہے. قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے، سورت البلد. اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا. یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے. لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، کہاں کہاں انسان جاتا ہے. یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت. ہاں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہیں انہیں کوئی مشقت نہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے، ذہنی کوفت زیادہ ہے. ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے. خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے گی. وہ 8 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہپنوٹکس، خواب آور دوائیاں، سیڈیٹیوز، مسکن ادویات، یہ سارا لیبلیم اور یہ ویلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ کن کے ہاں جاتے ہیں؟ ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل نہیں. کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا معاملہ. 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکل گیا. جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گیا. شیر خوار بچے کو چھوڑ کر گیا. راجدھانی میں رہنے والا محل کا باسی، جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے، کیوں گیا؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا؟ اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ کیا. اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے، ٹھوکر کھا کر گر رہا ہے. کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت محبوب بچہ دم توڑ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں ہے انسان کی، یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے؟ اس صدمے سے، اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں ہے؟ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لدو اونٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی بسر کرتی ہے. جو 8 گھنٹے تک اینٹیں ڈھو رہا ہو، اس شخص کا تصور کیجئے آپ، وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے؟ اور 8 گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی اسے پوری نہ ملے. اور یہ تو ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برتن بیچے بغیر اس کی دوا کا سامان نہ کر سکے. ایسا شخص کتنے بوجھوں تلا دبا ہوا ہے، کتنی مشقت کے اندر پسا ہوا ہے. لدو اونٹ اور کولو کا بیل انسانوں کی عظیم اکثریت کس سطح پر زندگی بسر کرتی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے، اس کے احساسات یہ نہیں ہیں جو کہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے. ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے. اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا ہے. گھوڑے کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے اور مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے، کوئی پتہ نہیں. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے
کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. رات کی نیند ہے حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے، لہذا نہ ماں سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتا ہے. میں نے ایک موقع پر دیکھا لاہور میں کیروسین آئل، اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی اور اکثر و بیشتر جو ہے یہی مٹی کا تیل جو ہے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کی شارٹیج ہو گئی تھی. تو کئی کئی فرلانگ لمبی قطاریں لگتی تھیں ان دکانوں کے باہر، ڈپوں کے باہر، اور ایسے ایسے منظر بھی کہ ایک خاتون برقع پوش، ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے، ایک کی انگلی پکڑے ہوئے، بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے، اور کئی کئی گھنٹے کھڑی ہے دکان پر. یہ مشقت انسان جھیلتا ہے کہ نہیں؟ غالب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ واقعہ یہ کہ قلب حساس ہو اگر، اور قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسان فی کبد. حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے. ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا؟ کوئی جواب دہی بھی ہے؟ کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے؟ نہیں. انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے انسان کا. اس کو بھی قرآن مجید کی ایک سورت میں قسمیں کھا کر اذا السماء انشقت، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تیرا المیہ، تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہونا ہے، جواب دہی بھی کرنی ہے. اس دن کے حساب سے، اس دن کے احساس سے جو بڑے بڑے ہماری امت کے عظیم جو گلے سرسبد ہیں، ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہوگا. کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس سے محاسبہ کوئی نہیں ہے. وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہیں اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین تھے. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہا نیچے ڈال دو. ایک عجیب بے کلی اور بے چینی. انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں دی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی تصور کرے گا. یہ احساس جن کو ہوتا ہے. حضرت علی کا حال کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا، یہ حضرت علی کا معاملہ ہے کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا، کسی طرح نکل نہیں رہا تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے، میں نماز کی نیت باندھتا ہوں. نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرزتے تھے، کانپتے تھے. کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا.